بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج تذکرہ کرنا ہے یا اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے جو عام طور سے پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی نابینا شخص کی 40 قدم تک رہنمائی کر دیں، اس کو رستہ دکھا دیں، تو اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے ہماری روایات میں بیان ہوئی ہے، ہماری حدیثی کتابوں میں وہ روایات موجود ہیں، اور ہمارے محدثین کی صراحت کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو، اور ان سب کے جو راوی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قابل بحث ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ روایتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ گھڑی ہوئی روایات ہیں۔ چنانچہ یہ کانسیپٹ کہ آپ کسی نابینا شخص کی 40 قدم تک رہنمائی کر دیں اور اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو انہی روایات سے پیدا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو اس جگہ پہ کھڑی ہو جس کی بنیاد پہ ہم کوئی بات کہہ سکیں۔ وہ بالکل بے بنیاد روایتیں ہیں اور ان پر بہت تنقید ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت میں جانے کی جو شرائط ہیں وہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن دوسری چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ہے ہم اس پر ایمان لے کے آئیں، نیک اعمال کریں، اور ہمارے اعمال جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ برے اعمال سے، اچھے اعمال جو ہیں ان کی تعداد برے اعمال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہم کسی حق کے جانتے بوجھتے ہوئے منکر نہ ہوں۔ یہ سب باتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تاہم ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اگر آپ کسی نابینا شخص کی رہنمائی کریں، مگر یہ جو خاص طور سے اس طرح سے اس کو پابند کر دینا کہ 40 قدم تک آپ کسی نابینا شخص کی رہنمائی کریں گے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے معاملات دوسرے کیسے کیوں نہ ہوں، آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور دین کے دوسرے اصولوں سے ٹکراتی ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل ہی ناقابل اعتبار ہے۔ میں صرف نمونے کے طور پہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو کہ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، محمد بن منقدر جو ہیں یہ عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من قاد عام 40 خطوۃ وجبت لہ الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی 40 قدم تک کسی نابینا شخص کی رہنمائی کی، اس کو رستہ دکھایا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ جو چیز ہے وہ رہنی چاہیے بالکل واضح کہ علی ابن عروہ ہیں ایک راوی، جن کے بارے میں میں صرف مختصراً ہمارے جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ لیسا بشیء، بخاری کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث، یعنی ان کے بارے میں ان کا تبصرہ بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے سالم محمد الاسدی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانا یضع الحدیث، یعنی یہ روایتیں گھڑنے والا شخص ہے، اپنی طرف سے روایتیں بنا کے پیش کرتا ہے۔ ابو حبان جو ہیں، ابو حاتم جو ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ یضع الحدیث، اور ابو الفتح الازدی کہتے ہیں کہ لا یکتب حدیث، یعنی ان کی روایتیں جو ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ درج کی جا سکیں۔ اسی طریقے سے ہم ابن حجر جو ہیں جب اپنا فیصلہ سناتے ہیں اپنی کتاب میں اس کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں یہ متروک ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے تبصرے ہیں، یعنی ہمارے ائمہ جرح و تعدیل جو ہیں جنہوں نے روات کے بارے میں چھان پٹک کا کام کیا اور یہ بتایا کہ ان میں سے کون قابل اعتبار ہیں اور کون ساقط الاعتبار ہیں، تو یہ تبصرے ہیں جو علی بن عروہ جو کہ اس روایت کے ایک راوی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ روایت جو ہے بالکل قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس مضمون کی اور روایتیں بھی ہیں جو کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، اور ان سب کا یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہ آپ 40 قدم تک کسی نابینا شخص کی اگر رستہ دکھا دیں یا رہنمائی کر دیں اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔